الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج زندگی میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی وساطت سے پہلی مرتبہ آپ بزرگوں اور بھائیوں کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ الحمدللہ ہر حوالے سے یہاں کی فضا بابرکت بنی ہوئی ہے۔ مجھے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے ان مخدوم حضرات علماء کرام اور یہاں کی انتظامیہ کارکنان ختم نبوت، انہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، تو اس لیے میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایک ایسی
بابرکت چیز ہے کہ 1400 سال سے مسلمان قلبی طور پر، فطری طور پر، عقلی طور پر اس سے محبت کرتے چلے آئے ہیں اور اب کر رہے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن تاریخ اسلام جب دیکھتے ہیں تو مجھے لا تعداد اور بے شمار کافر غیر مسلم بھی ایسے نظر آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت کا چلایا تھا، جس کا آغاز فرمایا تھا، وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا۔ ختم کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک آپ کی نبوت و رسالت کا زمانہ ہے۔ ختم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تشریف لے جانے کے بعد امت نبوت و رسالت کی برکات سے محروم ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک آپ کی ختم نبوت، آپ کی نبوت و رسالت کا زمانہ ہے، اور اس زمانہ میں اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے، قانون ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو نیا نبی پیدا ہوگا، نیا نبی جھوٹا دعویٰ کرے گا، وہ اللہ کا بھی باغی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا بھی باغی ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، فرمایا میری ختم نبوت کے بعد اب میری امت میں کذاب تو آ سکتے ہیں، دجال تو آ سکتے ہیں، لیکن میری نبوت کے ہوتے ہوئے کسی کو نبوت کے دعویٰ کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ کیا نبی آ سکتا ہے، کسی نبی کا آنا ممکن ہے، تو ہم انہیں ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نبی نیا نہیں آ سکتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کو ختم کر کے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ نبی کا آنا ممکن ہے، یہ اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، اور اللہ کے قانون کو توڑنے کی سوچ رکھنا، فکر رکھنا، یہی بغاوت ہے۔ تو وہ اللہ کا باغی ہو سکتا ہے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو سکتا ہے؟ دیکھو دنیا کی حکومتوں کا جو قانون ہوتا ہے، اس قانون کو اگر کوئی توڑے تو وہ قانون کا باغی کہلاتا ہے نہیں کہلاتا؟ تو جو احکم الحاکمین نے قانون بنا دیا ہے، اب کوئی اس قانون کی مخالفت کرتا ہے تو وہ باغی ہے، اس کو روئے زمین پر رہنے کا بالکل حق نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخر میں یمن کا رہنے والا اسود انسی کذاب، اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کا کیا اور یمن کے دارالخلافہ صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں حکومت کے بلبوتے سب کو اپنا بنا لوں، سب کو مرتد کر دوں، اور کئی مسلمان اس کے دھوکے میں بھی آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو ملک کے شام کے گورنر تھے اور پھر یمن بھی ان کے ماتحت آ گیا، آپ نے انہیں فرمایا، پیغام بھیجا کہ اس کذاب کو قتل کر دو اور مسلمانوں تک میرا پیغام پہنچا دو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ اسلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک نکاح کی تقریب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح پڑھاتے ہوئے آپ کا یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچایا۔ میں یہ واقعہ جان کر سناتا ہوں، سنا کر مسلمانوں کو ترغیب دیا کرتا ہوں کہ آج ہماری بھی نکاح کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ نکاح کی مجلس میں اگر کسی ختم نبوت کے مبلغ کو یا کسی عالم دین کو بلا کر وہاں ختم نبوت کی آواز لگا دی جائے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکات ہم دیکھیں گے، نکاح میں بھی خلل نہیں آئے گا، نکاح بھی منعقد ہو جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ اور مسئلہ وہاں سنا دیا جائے تو مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے گا، مسلمانوں کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور الحمدللہ بہت سارے مسلمان بھائی بڑے بڑے شادی حال میں الحمدللہ انہوں نے، میں نے لاہور شہر میں بھی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، سرگودا شہر میں بھی اور کئی جگہوں پر میں نے یہ پیغام دیا کہ آپ اپنے نکاح کی مجلسوں میں اور بابرکت مجلسوں میں ختم نبوت کا مسئلہ ضرور بیان کرایا کرو۔ الحمدللہ کراچی میں بھی شادی ہاتھوں میں مسلمان اپنے نکاح کی تقریبات میں ختم نبوت کی آواز لگاتے ہیں۔ تو آپ سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اپنی ان مبارک مجلسوں میں بے شک 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ختم نبوت کی بات ضرور سنایا کریں، سناؤ گے انشاءاللہ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی مجلس میں یہ پیغام پہنچایا۔ الحمدللہ مسلمان فکر مند ہوئے اور خوش قسمت حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رات کے وقت اسود انسی کی اہلیہ سے بات چیت کر کے، وہ پریشان تھی اور وہ حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ کی قریبی رشتہ دار تھی، اس کی وساطت سے اس ملعون پر حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت حملہ کر کے اسے جہنم رسید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ سے
مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع فرما دی کہ اسود انسی جہنم رسید ہو گیا، فی النار مسقر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مبارکباد دی اور فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہے۔ آپ صرف یہ جملہ سن لیا کریں، میں جس وقت یہ جملہ پڑھتا ہوں دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کرے گا اور آپ کی ختم نبوت کے مقابلے میں جھوٹے مدعیان نبوت کا رد کرے گا، انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمغہ اور انعام اور یہ سرٹیفکیٹ جنت کا اور کامیابی کا اس کو نصیب ہوتا رہے گا۔ تو میرے غیور مسلمان بھائیوں، پشاور کے مسلمان مجھے بہت ہی غیور نظر آتے ہیں، اور میں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پڑھ کر یہ عرض کر رہا ہوں۔ بہت بڑے فتنے آئے، انگریز کی حکومت آئی، سکھوں کا دور آیا، سب کچھ آیا، لیکن یہاں کے مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ جبل استقامت بن کر رہے۔ انگریز کی حکومت نے ان کو ڈاواں ڈول نہیں کیا، سکھوں کے دور نے ان کو ڈاواں ڈول نہیں کیا، بلکہ الٹا سکھوں کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ اگر آج سمجھ نہیں آتا تو بالا کوٹ جا کر دیکھ لو، تمہیں بتلا دے گا۔ یہ صرف سندھ سے ہوتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے پشاور اور وہاں بالا کوٹ جا کر مسلمانوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، دو بدو مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ لڑی۔ میدان کربلا کے بعد مجھے دو بدو مسلمانوں کی جنگ نظر آتی ہے تو بالا کوٹ میں نظر آتی ہے، اور یہ الحمدللہ اس خطے کی محنت ہے۔ تو اس لیے مجھے کچھ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں برکت کے لیے اور اپنے ان ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمان جاری کر کے سنت آپ نے قائم فرما دی کہ جو میرے بعد جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرے گا، میری سنت یہ ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اسی لیے بہت سارے خوش نصیب مسلمانوں نے خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعات کی تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشاروں میں بات کرتا آگے چلا جاؤں گا۔ مسیلمۃ الکذاب ملعون نے جھوٹا دعویٰ نبوت کا کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کارنامہ اپنا دور خلافت کا یہی سر انجام دیا کہ اس ملعون کائنات کا مقابلہ کیا۔ آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے دیکھو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کافروں سے نہیں فرمایا، اے ایمان والو، اہل ایمان سے خطاب فرما کر ایک خوشخبری بھی سنائی، پیشین گوئی بھی دی اور اپنے جلال کا اظہار بھی فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھرے گا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جلال ہے اللہ۔ اور آگے خوشخبری بھی سنائی کہ پریشان نہیں ہونا، جو دین سے پھرے گا۔ ارتداد کہا جاتا ہے الرجوع من الاسلام الى الکفر،
اسلام کو چھوڑ دینا، کفر کو اپنا لینا، کفر کی طرف چلے جانا، یہ ارتداد کہلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی مرتد ہو جائے گا بھلے وہ ہوتا رہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن فرمایا اسلام باقی رہے گا۔ پریشان نہیں ہونا، اسلام باقی رہے گا۔ وہ اگلے جملوں میں فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایسی قوم کے ساتھ آئے گا۔ مفسرین ترجمہ کرتے ہیں، میں ترجمے غور سے دیکھتا ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، اپنے اکابرین کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، اپنے سارے بزرگوں کے ترجمے دیکھتا ہوں، ترجمہ کرتے ہیں اللہ آئے گا ایسی قوم کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اپنی مدد بھیجے گا اور خاص توجہ فرمائے گا، خاص نصرت ان پر نازل فرمائے گا، اور ان کی 6 صفات اللہ نے سنائی، یحبہم ویحبون، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا وہ اللہ کے محبوب بھی ہوں گے، اللہ کے محب بھی ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے پیارے جملے ہیں، علماء کرام سے پوچھیں۔ فرمایا مؤمنین پر وہ نرم دل ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت گر کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ 6 صفات ان کی اللہ نے بیان فرمائی۔ مفسرین تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا سب سے پہلا مصداق حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی جماعت صحابہ کرام، جنہوں نے یمامہ کے میدان میں مسیلمہ الکذاب سے جا کر لڑے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 40,000 سے زائد مسیلمہ الکذاب کی پارٹی کے تھے، اور 20,000 سے زائد مسیلمہ الکذاب کی پارٹی کے لوگ جہنم رسید ہوئے، اور خود مسیلمہ الکذاب بھی جہنم رسید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کر کے دکھایا ہے، نہیں دکھایا؟ اس لیے مفسرین حضرات، مؤرخین حضرات لکھتے ہیں، بالخصوص علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، وقد قتل عبد الملک بن مروان الحارث المتنبی، کہ عبد الملک بن مروان نے حارث کذاب کو قتل کرایا، وصلبہ، اور اس کو سولی چڑھایا، عبرت ناک بنایا، دنیا دیکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ یہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا کہ اس کو قتل کیا جائے اور سولی پر لٹکایا جائے، اور دنیا دیکھ۔ اور کئی بادشاہوں نے صرف سولی نہیں، ان کی میتوں کو، لاشوں کو جلا کر راکھ پر آ کے اڑا دیا، ایسا صبر ہستی سے ان کو ختم کیا۔ اللہ وفعل غیر واحد من الخلفاء والملوک باشباہہم، بہت سارے خلفاء نے اور بہت سارے سلاطین نے ایسے لوگوں کے ساتھ یہی کام کہ انہیں صبر ہستی سے ملایا۔ آپ پڑھیں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمہ اللہ کی ائمہ تلمیذ اٹھا کر دے، ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تاریخ کو انہوں نے اکٹھا کر دیا، ایمان کے ڈاکوں کے نام سے مختصر سی تاریخ بھی انہوں نے لکھی کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت عظیم کام ہے کہ جو ختم نبوت کا باغی ہو، جو ختم نبوت کے قذات ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔
اللہ اکبر، بدقسمتی سے بر صغیر پاک و ہند میں ملعون کائنات مرزا غلام محمد قادیانی ملعون جھوٹا دعویٰ نبوت کا کیا، اور پہلے اس نے دھیرے 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 مختلف دعوے کیے، میں مبلغ اسلام اور میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اخیر میں اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کا کیا۔ انگریز نے اس کو کھڑا کیا۔ کیوں کھڑا کیا؟ مسلمانوں نے الحمدللہ علماء کرام نے قربانیاں دے کر بر صغیر پاک و ہند سے انگریز کو دیس نکالا دیا نہیں دیا۔ انگریز یہاں سے بوریا بستر باندھ کے گیا، لیکن اس نے سوچا کہ کیا وجہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں میرے پاؤں کیوں نہیں ٹکے، مسلمانوں نے کیوں نہیں ٹکنے دیے؟ تو برطانیہ سے، یورپ سے اس نے اپنا نمائندہ وفد بھیجا کہ جا کر سروے کرے۔ وہ بر صغیر پاک و ہند کا سروے کر کے واپس جا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان ایک تو وہ اپنے مذہبی مقتدیات، اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، جیسے آج الحمدللہ دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک یہ رپورٹ دیا، اور دوسرا کہا کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد بہت ہے، اور جب تک یہ جذبہ جہاد رہے گا تمہارے قدم وہاں نہیں ٹک سکتے۔ پھر سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہیں ایک دکاندار کی ضرورت تھی، ایک ملعون کی ضرورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مقابلے میں اپنی دکان قائم کرے اور اپنی باتوں کو وحی اور الہام کی سند دے کر پیش کرے۔ پھر سروے کیا کہ اس کے لیے کون موضوع شخص ہوگا۔ سروے کرتے ہوئے انہیں مرزا قادیانی ملعون کائنات، ازلی، ابدی، بدبخت، شقی یہ نظر آیا، اور اس کو دنیا کا لالچ دے کے کھڑا کیا، اور اس ملعون کائنات نے یوں یہ آہستہ آہستہ دعوے کر کے اخیر میں 1901 میں درود شریف پڑھ 1901 میں اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کا کیا۔ اب سوال ہوتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی سوچتے بھی ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ بھی پوچھتا رہتا ہے کہ اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ انگریز اہلکاروں کا پہرا تھا اس میں، یہ باقاعدہ ہماری بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انگریز کا پہرا ہے، اور اس پہرے میں اس نے یہ دعوے کیے۔ بالآخر 1908 میں جہانی جہنم مکانی ہو گیا۔ میرے محترم بھائی، جیسے اس نے دعوے شروع کیے، الحمدللہ ہمارے علماء نے اسی وقت سے محنت شروع کر دی۔ سب سے پہلے لدھیانہ کے علماء، چونکہ لدھیانہ قریب ہے، لدھیانہ کے علماء نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا محمد لدھیانوی، حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی، حضرت مولانا اسماعیل لدھیانوی، حضرت مولانا عبدالعزیز لدھیانوی رحمہ اللہ، انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا، اور پھر آگے دارالعلوم دیوبند تک یہ فتویٰ پہنچا
تو حضرت مولانا محمد سہول رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ مرتب فرمایا، جس پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے دستخط اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان جلیل القدر علماء حضرات کے دستخط، پھر آگے چل کر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمہ اللہ نے فتویٰ مرتب کیا، اور اس پر دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام مشائخ کے دستخط، پھر یہ فتویٰ آگے پھیلتا گیا۔ مولانا غلام دستگیر قصوری نے ایک اور فتویٰ مرتب کر کے علماء حرمین شریفین کے پاس بھیجا، وہاں مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی رحمہ اللہ پہلے سے موجود تھے، وہ ان حالات سے باخبر تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک استفتاء بنایا اور علماء حرمین کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے متبعین مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ دارالفتاؤں کا مسئلہ۔ دوسری طرف بحث و مباحثے کا مسئلہ، مرزا قادیانی نے بھی بحث و مباحثے شروع کیے، اس کے لٹریچر میں موجود ہے۔ ایک مباحثہ اس نے ایک مناظرہ آریہ سماج سے کیا، یہ ہندوؤں کا فرقہ ہے، اور ایک مناظرہ عیسائیوں سے کیا، اور 3 مناظرے اس نے مسلمانوں سے کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اخبار میں خبر دے دی کہ آج کے بعد میں مناظرہ کسی سے نہیں کروں گا، یہ باقاعدہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اگر آپ سے کوئی قادیانی مربی، یہ حوالے کام آتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، بالخصوص میرے علماء کرام، میرے مخدوم تشریف فرما ہے، ان کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی قادیانی مربی مناظرے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، چیلنج کرتا ہے، آپ کہیں کہ تمہارے گرو نے اور تمہارے لاٹ پادری نے تو مناظرے سے مرزائیوں کو منع کیا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تمہارا الفضل موجود اور مرزا قادیانی کی کتابیں موجود ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہو، تم کس منہ سے ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ مرزا قادیانی بھی ہمارے اکابر کا مقروض، مرزا قادیانی کے نام نہاد سربراہ لاٹ پادری، وہ بھی ہمارے اکابر کے مقروض ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کس منہ سے ہمیں چیلنج کرتے ہو، ہمارے ساتھ مناظرے کرتے ہو؟ یہ بات بہت اہم ہے اور یاد رکھنے کے قابل۔ بہرحال مباحثے کا، مناظرے کا میدان ہو، خود مرزا قادیانی بھی شکست خوردہ ہو گیا، اور مرزا قادیانی کے جتنے بھی پرچار کرنے والے اس کے مربی قادیانی تھے، الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ان کو بھی مات دی۔ خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بنفس نفیس تشریف لے جا کر میرٹھ میں اور فیروز پور میں، اسی طرح دوسری جگہوں پر تشریف لے جا کر اور اپنے تلامذہ شاگردوں کی جماعت کو لے کر حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید بدر عالم مرٹھی رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمہ اللہ، اور بہت سارے حضرات کو ساتھ لے جا کر قادیانیوں سے مناظرے بھی کیے، اور مناظروں کے بعد اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ وہاں پھر چند دن رہ کر بیانات بھی کیے، ان بیانات کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے جتنے بھائی یہ محنت کرتے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کا بیٹھنا معمولی نہیں ہے۔ آنکھ بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ اس بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔
امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، انتقال کے بعد کسی سے ملاقات ہوئی اللہ والے سے، پوچھا کیا بنا؟ فرمایا منزل تو بہت مشکل ہے لیکن اللہ نے ختم نبوت کے صدقے رہائی ہے۔ یہ بیٹھنا معمولی بیٹھنا نہیں ہے، تو اس لیے ایسی مجلسوں کو تلاش کیا کرو، میں خود تلاش کرتا ہوں۔ اللہ، میں نے کل سے آتے ہی ساتھیوں سے کہا کہ میں صرف یہاں کورس کے سلسلے میں نہیں آیا، فارغ ہو کے میں بیٹھا نہ رہوں، مجھے جہاں ضرورت ہو آپ حضرات لے جا سکتے ہیں۔ اللہ، تو عرض کر رہا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں نے الحمدللہ زندگی اسی میدان میں کھپا دی، اور پھر ضرورت تھی جماعت، چونکہ فرد کا مقابلہ فرد کرتا ہے۔ جس وقت دیکھا کہ یہ قادیانی جماعت آگے پھیل رہی ہے اور یہ ارتداد کا فتنہ جماعت کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ پہلے تو بہت پریشان تھا۔ 6 ماہ تک حضرت فرماتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی، اور حضرت کے شاگرد لکھتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ حضرت کو کوئی اندر ناسور ہے جو مسلسل رستا رہتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت کو نیند نہیں آتی۔ لیکن 6 ماہ کے بعد فرمایا اب میرا دل مطمئن ہے، انشاءاللہ العزیز اس فتنے کا سردباب ہوگا۔ اور پھر نظر پڑی مجلس احرار اسلام پر، اس وقت یہ سیاسی پلیٹ فارم پر کام کر رہے تھے، انگریز کے خلاف تحریک حریت لڑ رہے تھے، تو حضرت نے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کو اس کام کی ذمہ داری سونپی اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت فرمائی۔ امیر شریعت سید عطاء ایک سید دوسرے سید کے ہاتھ پر رکھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا ہے۔ اللہ، اتنی مبارک جماعت ہے۔ فرمایا میں اس کام کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور امیر شریعت رحمہ اللہ کی عاجزی دیکھو، فرمانے لگے یہ میری سعادت ہے کہ حضرت نے اپنی غلامی میں مجھے قبول فرما دیا۔ پھر آگے چل کر پاکستان بنا 1947 میں، تو 1947 کے بعد پھر امیر شریعت رحمہ اللہ نے سوچا کیا غیر سیاسی طور پر صرف مذہبی جماعت کو جو یہ کام کرے، تو اس کے لیے حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجابادی رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ اپنے سب رفقا کو اکٹھا کر کے 1949 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی، اور ملتان مسجد سراجہ میں وہاں سے یہ کام شروع کیا۔ اس کے حجرے کو دار المبلغین بنایا، حضرت مولانا محمد حیات فاتح قادیان کو وہاں بلایا کہ آپ یہاں شاگردوں کو تیار کیا، آپ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ یوں منظم طور پر یہ کام شروع ہوا، اور بڑے فقر و افلاس میں یہ کام شروع کیا گیا۔ 1 روپیہ یومیہ یہ حضرات چندہ بھی دیتے تھے جماعت۔ امیر شریعت رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ، قاضی احسان احمد صاحب شجابادی رحمہ اللہ، مولانا محمد حیات صاحب رحمہ اللہ، یہ سب رفقا یومیہ 1 روپیہ چندہ جماعت کو دیتے اور جماعت کا کام کرتے۔ اتنی قربانیاں دی ہیں۔
اور پھر آگے الحمدللہ چل کر آہستہ آہستہ یہ جماعت بڑھی اور بڑھتی چلی۔ پھر 1953 کی تحریک چلی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ 1952 میں مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود، اس نے تقریر کی اور تقریر میں یہ کہا کہ 1952 ابھی نہ گزرے بلوچستان کو اپنا صوبہ بنا لیا۔ یہ تفصیلات میں نہیں سناؤں گا، صرف اشارے دیتا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آپ میرے ان مخدوم حضرات علماء کرام سے سنتے رہیں گے۔ تو یہ اعلان کیا۔ اس وقت چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی۔ پہلے چنیوٹ شہر میں ہوا کرتی تھی۔ اگر قادیانی وہاں قادیان میں تھے تو امیر شریعت رحمہ اللہ نے 1934 میں وہاں کانفرنسوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور دفتر ختم نبوت وہاں قائم فرمایا۔ پاکستان بننے کے بعد مرزا بشیر الدین برقع پہن کر فرار ہو کر پاکستان آ گیا۔ یہ ان کے نام نہاد سربراہ ہے، برقع پہن کر وہاں سے فرار ہو کر آ گیا۔ تو یہاں چنیوٹ میں پھر ختم نبوت کانفرنس ہوتی تھی، ادھر قادیانیوں کی کانفرنس ہوتی، جلسہ ہوتا۔ اس کے مقابلے میں چنیوٹ شہر میں بہت بڑی کانفرنس رکھا کرتے تھے 3 دن۔ جیسے امیر شریعت رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو حضرت نے اعلان فرمایا بشیر الدین محمود 1952 تیرا ہے اور 1953 میرا ہے۔ پھر تحریک چلائی اور تحریک اتنی مقدس تحریک چلی، کراچی سے لے کر پشاور تک، کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی ٹرین کا ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، کسی گاڑی کا ڈرائیور ایسا نہیں تھا جس نے اس تحریک میں شرکت نہ کی ہو۔ سب نے اس میں شرکت کی، اپنی بخشش کا سامان انہوں نے اور اپنی بخشش کا انتظام انہوں نے کیا۔ اگرچہ اس تحریک کو بظاہر طور پر ناکام کر دیا گیا، 10,000 سے زائد مسلمانوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانیں قربان کی، اور لاکھوں کی تعداد میں کراچی سے لے کر خیبر تک مسلمانوں نے جیلیں کاٹی، اور کئی مہینے امیر شریعت سید ثاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجابادی رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جالندری رحمہ اللہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، اور حضرت لاہوری صاحب رحمہ اللہ، سب حضرات نے کئی مہینے جیلیں کاٹی۔ وقت کے اولیاء اللہ، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ کام کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے، اور اس جماعت کی سرپرستی سارے بزرگوں نے فرمائی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، اور امام الاولیاء حضرت لاہوری صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اور حضرت رائے پوری رحمہ اللہ۔ مجھے کوئی خانقاہ ایسی نظر نہیں آتی، منگیر شریف سے لے کر کراچی تک کی ساری خانقاہوں کے اولیاء اللہ نے اس جماعت کی سرپرستی فرمائی ہے۔ اور خانقاہ منگیر شریف تو وہاں کے بانی حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ تم چپ چاپ بیٹھے ہو، ایک ملحد شخص الحاد کی کینچی سے میرے دین کے ٹکڑے کر رہا ہے۔ تو حضرت نے پھر فیصلہ کر لیا، تہجد کی چند رکعات اور نفل کی چند رکعات پڑھتے تھے، باقی رات دن رد قادیانیت کا کام یا لکھا جا رہا ہے، یا تقریریں ہو رہی ہیں، یا واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، رات دن وقف کر لیا، اور فرمایا اپنے مریدین کو، علماء کرام کو، کہ جتنا ہو سکے رد قادیانیت پر لکھو، اتنا لکھو،
کہ مسلمان سویا ہوا اٹھے تو اس کے سرہانے کے پاس ختم نبوت کا اور رد قادیانیت کا لٹریچر موجود ہے۔ آج موجود ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ پوری دنیا میں، صرف پاکستان نہیں، ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ ختم نبوت کا یہ لٹریچر پھیل رہا ہے، شائع ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتا ہے، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تحریک چلی 1953 بظاہر خوش تھے کہ یہ ناکام ہو گئی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے بھی کہا کرتے تھے کہ تمہاری تحریک تو ناکام ہو گئی، فرمایا میں نے ایک ایسا ایٹم بم چھپا دیا ہے اپنے وقت پر آ کر پھٹے گا۔ اور جس وقت 1974 کی تحریک چلی اس کا سبب کیا تھا؟ ملتان ڈسٹر میڈیکل کالج کے چند طلباء وہ سیر تفریح کے لیے پشاور کی طرف آ رہے تھے، پشاور کی طرف، اور وہ ٹرین رکی وہاں چناب نگر۔ اس وقت اس کا نام ربوہ تھا، چناب نگر۔ تو قادیانیوں کا یہ طرز ہوتا تھا کہ جو ٹرین رکتی فوراً ان کے اچک کے داخل ہو جاتے، لٹریچر تقسیم کرتے۔ تو ان طلباء کو وہ لٹریچر دیا گیا، انہوں نے اس لٹریچر کو پھاڑا، پھاڑ کے اپنے پاؤں کے نیچے روندا اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ قادیانیوں کو یہ ہضم نہ ہوا، وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ ٹرین کب واپس آئے گی، اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ اپنے ان افراد کو ان سواریوں کے ساتھ بٹھا دیتے اگلے اسٹیشن تک کہ تم بیٹھے ساتھ چلے جاؤ اور تبلیغ کرتے جاؤ، کوئی تو قادیانی بن جائے گا۔ یہ محنت کرتے تھے، تو معلومات میں تھے کہ یہ ٹرین کب واپس آئے گی، وہ انتظار میں تھے۔ چند دنوں کے بعد وہ ٹرین واپس آئی تو یہ فیصل آباد سے لے کر سرگودا تک ساری اسٹیشنوں کے جتنے بھی اسٹیشن پر بیٹھنے والے ملازم تھے وہ باہمی رابطے میں تھے۔ ٹرین کہاں آ گئی، اب یہاں آ گئی، اب یہاں آ گئی، اب یہاں آ گئی۔ پھر سرگودا سے ان کے بدمعاش چکے داخل ہونے شروع ہوئے۔ جیسے ٹرین چناب نگر پہنچی تو انہوں نے ان نوجوان لڑکوں کو نکال کے وہاں لٹا کے ان کو مارا، پیٹا، اتنا مارا کہ ان کو آدھ مرا ہوا کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ اللہ، اور ڈرائیور کو کہہ دیا کہ جب تک ہم نہ کہیں اس وقت تک ٹرین نہیں چلے گی۔ آج علماء کرام بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ دہشت گردی اور اقدام سب سے پہلے یہ کائنات کے غنڈہ گرد اور دہشت گرد قادیانی کیا۔ اللہ اکبر۔ فیصل آباد میں ہوتے تھے حضرت مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1953 کی تحریک میں بھی گرفتار ہوا۔ انہیں پتہ چلا کہ ایسے مسلمان طلباء پہ انہوں نے زیادتی کی ہے، تو حضرت نے اسی وقت پورے فیصل آباد کے کمشنر، ڈی پی او وغیرہ، ایس ایچ او، ساری انتظامیہ کو اکٹھا کر دیا اور اکٹھا کر کے ساری صورتحال بتائی۔ ٹرین وہاں پہنچی تو طلباء ٹرین سے نکل کر گاڑی کے آگے لیٹ گئے کہ ہم گاڑی کو نہیں چلنے دیں گے جب تک ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جن بدماشوں نے، غنڈہ گردوں نے یہ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے ان کو گرفتار کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ نوجوانوں کے مطالبات ہیں۔ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، دین کا کام کرو گے نہیں کرو گے؟ ختم نبوت کا کام کرو گے نہیں کرو گے؟ دیکھو ان چند نوجوانوں نے آواز لگائی، اللہ نے ان کی آواز کو ضائع کیا نہیں، ہاں، اور
ایسی آواز ان کی قبول ہوئی، الحمدللہ۔ تو ایسے میرے بھائیوں چوکنے ہو کے رہنا ہے، ہوشیار ہو کے رہنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سا فتنہ کہاں پھل پھول رہا ہے، کہاں پھیل رہا ہے، یہ ہم نے نظر رکھنی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ مطالبے کیے، اور ایک مطالبہ تیسرا یہ تھا کہ جو کلیدی عہدوں پہ قادیانی بیٹھے ہیں ان کو برطرف کیا جائے۔ جب تک ان طلباء کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے 3 مطالبات منظور ہیں، اس وقت تک وہ وہاں سے نہیں اٹھے۔ اور پھر الحمدللہ یہ تحریک چلی، اس کی تفصیلات ہیں۔ آپ تحریک ختم نبوت، آپ کی محبوب جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 10 جلدوں میں شائع کی ہے۔ 1934 سے لے کر 2000 تک یہ ساری تفصیلات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو تحریک چلی، اس تحریک میں پھر ان قادیانیوں کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے یہ مسئلہ قومی اسمبلی کے اراکین کے سپرد کر دیا۔ قومی اسمبلی کے اراکین میں 300 سے زائد اراکین تھے، انہوں نے غور و خوض اور قادیانیوں پر بحث و مباحثے کے بعد 13 دن بحث ہوئی، 2 دن قادیانی مرزائیوں پر، 11 دن قادیانی مرزائیوں پر اور 2 دن لاہوری مرزائیوں پر۔ 13 دن کے بعد فیصلہ دے دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور ان کو چوڑوں چماروں کے ساتھ لکھا گیا۔ یہ دیکھو میرا میں اپنی طبیعت کی تھکاوٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ بول رہا ہوں۔ آج بھی وہاں نوجوانوں سے میں نے، چونکہ نوجوان جوش پسند کرتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے بات کو سمجھانا۔ تو نوجوانوں سے میں نے وہاں کہا سازندوں کا انداز کہاں سے لاؤں، بجتی ہوئی آواز کہاں سے لاؤں، رکھنا معاف مجھے نونہالان چمن، بوڑھا ہو نیا انداز کہاں سے لاؤں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ 1974 میں پھر تحریک چلی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور پھر آگے چل کر قادیانیوں نے پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کیا۔ تو 1984 میں پھر تحریک چلی اور امتناع قادیانیت آرڈیننس تیار ہوا، اور اس میں لکھا گیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرز پر نہیں بنا سکتے، قادیانی شاعر اللہ کو استعمال نہیں کر سکتے، کلمہ استعمال نہیں کر سکتے، پابندی لگائی۔ الحمدللہ یہ تحریک ختم نبوت کی اس وقت سے چل رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک دنیا میں ایک قادیانی بھی ہے، انشاءاللہ یہ جماعت کام کرتی رہے گی، ہم کام کرتے رہیں گے۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے، معافی بھی چاہتا ہوں، اور اخیر میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان مخدوم حضرات درود شریف پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو میری طبیعت کچھ ڈھیلی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے کہا درود شریف پڑھنے کا۔ درود شریف شفا ہے، تو اس لیے میں نے درود شریف پڑھنے کی آپ حضرات کو تلقین کی ہے۔ اب میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ، جتنے میرے
بزرگ، جتنے میرے نوجوان بھائی بچے آج کی اس مبارک مجلس میں جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے منعقد کی گئی ہے، سب کی حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جتنے ہمارے اکابرین ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی، دین کی حفاظت فرمائی، جماعت تبلیغی کے حضرات، جمعیت علماء اسلام کے حضرات دنیا سے جو رخصت ہو گئے ہیں، ان کی قبور مبارکہ پہ اپنی شایان شان رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، ان کی محنتوں کے صدقے، ان کی جوتیوں کے صدقے ہمیں بھی مرد دم تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قبول و منظور فرما، ان کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو حاضرین مجلس میں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کی دلی مرادوں کو، جائز حاجات کو، نیک مقاصد کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ، اس علاقے والوں کو ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ یا اللہ، ہمارا ملک عزیز پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں آزاد ملک ملا ہوا ہے، اسلام کے نام پر ملا ہوا ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ یا اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو خبیث روحیں اس پاکستان کے چلنے کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، انہیں ذلیل و رسوا فرما، چن چن کے تباہ و برباد فرما، ہلاک فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، جو اس ملک کی خیر خواہی میں کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، خصوصاً ہمارے حرمین شریفین جو ہمارے روح کا مرکز ہیں، ہمارے ایمان کا مرکز ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں، جو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو آ چکے ہیں، یا اللہ، سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ان کی برکت سے عالم اسلام کو نفع پہنچا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخدامه وعلماء أمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم